अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। आज का मौजू जो मैंने चूज़ किया है उसको मैंने नाम दिया है कामयाबी और खुशहाली का फार्मूला, और बकौल कायदे आज़म नज़्म व ज़ब्त। ये क्या चीज़ है? एक प्रोफेसर साहब जो फलसफे के टीचर थे, एक क्लास रहे थे। उन्होंने एक जार लिया, उसमें उन्होंने गोल्फ के बॉल होते हैं वाइट रंग के, वो डाल दिए। बॉल उन्होंने भर दिया बॉल से। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि आप बताइए कि ये जार भर गया? तो सब ने कहा जी जी, जार बिल्कुल फुल हो गया। फिर प्रोफेसर साहब ने उस जार में बारीक कंकर लेके उसमें डालने शुरू कर दिए। तो काफ़ी सारे कंकर जो थे वो बॉल के दरमियान जो जगह थी उसमें से फेल हो गया वो। और प्रोफेसर साहब ने दोबारा पूछा स्टूडेंट से कि आप बताइए जार अब भर गया? तो सब ने कहा जी अब भर गया है। तो उन्होंने एक गहरी मुस्कुराहट ली और उसके बाद उन्होंने बारीक रेत ली और रेत लेके जार में डालनी शुरू कर दी। तो काफ़ी सारी रेत जो बाकी स्पेस छोटी छोटी बची कंकरियों और बॉल्स के दरमियान, उसमें रेत काफ़ी चली गई। तो अब प्रोफेसर साहब ने तालिबों से पूछा कि अब बताइए कि ये जार भर गया? सब ने कहा सर अब तो वाकई बिल्कुल ही भर गया, अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो प्रोफेसर साहब ने कॉफ़ी का जग उठाया और उसके अंदर काफ़ी सारी कॉफ़ी डाल दी। तो ज़ाहिर है वो रेत ने, कंकरियों ने काफ़ी उसके अंदर जाके जज़ब हो गए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब देखें अब जार भर गया? तो सब ने कहा जी कि हाँ अब लगता है कि अब वाकई भर गया। तो प्रोफेसर साहब ने उनसे कहा, सवाल किया, ये सब कुछ जो मैंने किया आप क्या समझते हैं कि इसका क्या मतलब था? तो एक शरीर तालिब इल्म जो था उसने उठा और शरारतन कहा कि सर आज ये लग रहा था कि आज आपका पढ़ाने का मूड नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर ने आगे से कहा, नहीं ऐसा नहीं है, आज मैं तुम्हें ज़िंदगी का सबसे अहम सबक पढ़ाने वाला हूँ। तो प्रोफेसर साहब ने कहना शुरू किया कि जार की मिसाल तुम्हारी ज़िंदगी की मिसाल की तरह है। क्लास में एक मरतबा फिर तजस्सुस की फ़िज़ा कायम होगी। तो प्रोफेसर ने कहा, गोल्फ बॉल्स की मिसाल तमाम ज़िंदगी की अहम तरीन चीज़ों की सी है, जिसे दीन, सेहत, ख़ानदान, मकसद हयात, तुम्हारा महबूब तरीन मशगला वगैरह वगैरह, यानी वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। यानी ये वो सब वो चीज़ें जो खो जाएं तो आपकी ज़िंदगी खाली हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी। दीन हाथ से निकल जाए तो बाकी क्या बचेगा? तो कंकरियों और पत्थरों की जो मैंने डाली उनकी मिसाल ऐसी है जैसे तुम्हारा पेशा, घर, कार, और रेत की मिसाल छोटी मोटी और गैर ज़रूरी चीज़ें जिनमें आम रोज़मर्रा काफ़ी यानी जो बिल्कुल गैर अहम चीज़ें हैं उसकी सी है। और ये वो चीज़ें हैं जिनको हम देखने में, हासिल करने में अपना खासा वक्त ज़ाया कर देते हैं। सबके चेहरों पर संजीदगी, आंखों में कुछ अहम चीज़ें सीखने के बाद आने वाली चमक थी। प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुम जार में पहले रेत भर दोगे तो पत्थरों और गोल्फ बाज के लिए जगह नहीं बचेगी। यानी गोल्फ बाज का मतलब है जो आपकी ज़िंदगी की बहुत अहम चीज़ें। यही कुछ ज़िंदगी के साथ भी होता है। अगर तुम्हारा वक्त गैर ज़रूरी कामों में ज़ाया हो जाए तो ज़रूरी काम और ज़रूरी लोगों के लिए नहीं बचेगा। एक लड़के ने सवाल किया, सर इस कॉफ़ी का क्या मतलब है जो आपने एंड में उस जार के अंदर डाली? तो प्रोफेसर ने कॉफ़ी के कप को उठाया और तलबा की तरफ देखते हुए मुस्कुराए। इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ क्यों ना हो, दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने का वक्त फिर भी निकाला जा सकता है। किसी ने क्या खूबसूरत बात की, ये बात गोथे की है, थिंग्स विच मैटर मोस्ट मस्ट नेवर बी एट द मर्सी ऑफ थिंग्स विच मैटर लीस्ट। यानी अहम तरीन चीज़ें गैर अहम तरीन चीज़ों के रहमो करम पर नहीं रहनी चाहिए। छोटी सी स्टेटमेंट है, बहुत बड़े गहरी मतलब है इसके। वो ऐसी कौन सी खूबी है जो तल्लुकात, सेहत, कारोबार, तालीम या किसी भी मैदान में नाकामियों से बचाकर कामयाबी से हमकरार कर सकती है, जिसके बगैर ना तो कुछ सीखा जा सकता है और ना ही तख्लीकी काम किया जा सकता है। यानी वो खूबी जो है वो है एक नज़्म व ज़ब्त। कुछ लोगों का ख्याल है कि नज़्म व ज़ब्त ज़िंदगी को रूखा फीका बना देती है। जो लोग ज़िंदगी लगे बंदे अंदाज में गुजारते हैं और ना तो ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और ना ही कोई तख्लीकी काम सर अंजाम दे सकते हैं। यानी वो एक बड़े सेट पैटर्न पे लगते हैं, बड़े एक उनका पैटर्न है इस तरह। एक लावाली, मूडी और लापरवाह इंसान जो इस चीज़ का कायल नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता है, खुश रहता है, बेफ़िक्र रहता है। इन लोगों का ख्याल है
کہ کسی زندگی کے میں ضابطے وغیرہ کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ اس کے برعکس ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے وہ پرسکون، خوشحال، صحت مند، عزت دار اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ اس نظریے کے حامل لوگوں کے مطابق ایک منظم شخص اپنے کام وقت پر مقرر کرتا ہے، اپنی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے وقت نکالتا ہے، دوستوں اور گھر والوں کو جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنے ضروری کاموں کی تکمیل تو کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے من پسند کاموں کو بھی سر انجام دیتا ہے۔ یہ ایک دوسری رائے ہے۔ کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ جو میاں بیوی نظم و ضبط کے تحت زندگی گزارتے ہیں ان کے تعلقات زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور جو بے نظم زندگی گزارتے ہیں، یعنی شوہر بڑی نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی ہے اور بیوی نہیں ہے، تو وہ ان کی زندگی میں بڑی تلخیاں رہتی ہیں۔ یہ ایک اور پہلو ہے، یعنی دو میاں بیوی دونوں اگر ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں ہی نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی ہیں، تو وہ شاید خوشگوار زندگی گزار سکیں، لیکن اگر ایک ادھر ہے اور دوسرا ادھر، دو مختلف سوچیں ہیں، تو وہ شاید زندگی گزارنا ان کے لیے خاصی مشکل ہوگی، اور اس طرح ان کا یہ نظام برباد بھی ہو سکتا ہے، یعنی بات کافی خراب حد تک آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھیے کہ یہ نظم و ضبط دن اور رات کے آنے جانے، موسموں کے تبدیل ہونے، چاند کے بڑھنے گھٹنے، ہواؤں کے چلنے اور بارش کے برسنے میں بھی یہی نظام رواں ہے۔ یعنی ایک دنیا کی کائنات کو دیکھیں، سورج، چاند، زمین ایک بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، ایک خاص ٹائمنگ کے ساتھ وہ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں۔ اگر اس میں ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں بھی فرق آ جائے تو آپ سمجھتے کہ کیا ہوگا، یہ کائنات ساری تباہ ہو جائے گی، اور وہ خربہ سال سے ایسے ہی گھوم رہے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو وہ ایک سسٹم، ایک نظم، ایک ضبط کے ساتھ یہ ٹریول کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں ایک دوسرے کے گرد۔ اچھا، جن لوگوں نے زندگی کو منظم انداز سے گزارنے اور وقت کے بہترین استعمال سے متعلق کچھ چیزیں، کچھ کتابیں لکھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ زندگی کو نظم و ضبط سے گزارنے کے لیے ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں، یا ایک ٹو ڈو لسٹ مرتب کر لیں جس پہ انہوں نے خاصا زور دیا کہ یہ بڑی ضروری ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹو ڈو لسٹ پریفریبلی اگر آپ اگلے دن کے لیے ایک دن پہلے بنائیں تو آپ اگلے دن میں بہت زیادہ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں بغیر اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر۔ اس ٹو ڈو لسٹ میں آپ وہ گولف بال کی طرح وہ چیزیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں کل کرنے کے لیے ان کو آپ پریورٹی میں رکھ سکتے ہیں، جو غیر اہم چیزیں ہیں یا دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہیں ان کو آپ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوگا کہ آپ وہ کام پہلے کر سکیں گے جو آپ کی زندگی میں یا اس دن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ یعنی اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ایک ہوتا ہے نا کہ ہم ایک لسٹ بنائیں اور شاپنگ کے لیے نکل جائیں، ہم سوچتے ہیں کہ آج میں نے یہ اور یہ خریدنا ہے۔ میجورٹی آف لوگ وہ ہوتے ہیں جو شاپنگ پہ نکل جاتے ہیں، جس کو ونڈو شاپنگ بولتے ہیں، نکل گیا بغیر کسی لسٹ کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ میجورٹی وہ شاپنگ کر لیتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو وہ ہر وہ غیر اہم چیز جس کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ سیل پہ لگی وہ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ تو وہ ہمارے ایک بڑے سینئر پی آئی کے کیپٹن ہوتے تھے، تو وہ اکثر کیا کرتے تھے کہ میں جب مارکیٹ جاتا ہوں، مجھے کوئی چیز بڑی اچھی لگتی ہے تو میں خریدتا نہیں، واپس آ جاتا ہوں، تو میں اگلے دن پھر جاتا ہوں اور پھر اس کو دیکھتا ہوں، تو تیسرے دن میں جب جاتا ہوں تو مجھے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا اس چیز کی مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو میجورٹی دن یہ ہوتا ہے، میجورٹی ٹائم یہی ہوتا ہے کہ جب پہلے دن جاتا ہوں وہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور تیسرے دن سمجھ آتی ہے کہ یار وہ چیز میں نے جو اچھی تو لگی تھی لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، لسٹ بنانے سے اور چیزوں کو چینلائز کرنے سے، ڈسپلن کے تحت زندگی سے آپ وہ چیزیں لکھ کے اپنی ترتیب بنا سکتے ہیں کہ جن چیزوں کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور غیر اہم چیزوں کی آپ لسٹ نیچے رکھتے ہیں جن کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح شاپنگ سے ہٹ کے جو سب سے اہم چیز آپ کی وہ ہے وقت۔ تو اگر آپ وہ ٹو ڈو لسٹ بنائیں تو آپ جو کام بہت اہم ہیں، جو بہت ضروری ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، تو وہ کام آپ پہلے کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے ٹائم کی مینجمنٹ بھی بڑے اچھے طریقے سے، بڑے خوش اسلوبی سے آپ اس کو ترتیب دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو شرمندگی ہو اور آپ
پتہ نہ چلے کہ کون سا کام پہلے کرنا تھا، کون سا بعد پتہ چلا، جو غیر اہم تھا وہ آپ نے کر لیا، اور جو اہم کام تھا وہ آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس عادت سے نجات کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ان کاموں کی فہرست آپ، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک رات پہلے اگر آپ بنائیں تو آپ کے لیے بڑی موضوع ہوگی۔ یہ موضوع جو آج کا تھا، یعنی نظم و ضبط اور کام کرنے کی ترتیب جو میں نے آپ سے بیان کی، یہ چند موٹی موٹی چیزیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں، اس پہ غور کریں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی اس نظم و ضبط کے ساتھ گزار سکیں۔ اس سے میں آپ کی بھی بہتری ہے، اور جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں یا جن لوگوں سے آپ کا واسطہ رہتا ہے وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے کہ یہ شخص بڑا نظم و ضبط سے کام کرتا ہے، بہتر کام کرتا ہے، ٹائملی کام کرتا ہے، اور اس میں پھر ہیلے بہانے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔